بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے، اپنے ٹائم کو جاہلوں پہ ویسٹ نہیں کرتے کہ ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے۔ لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا، تو جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ کیوں قیام کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے۔ اور دوسرا، جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں۔ خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا۔ دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے، اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا۔ افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے۔ دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں۔ کمارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کماروں سے۔ پہلے اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ۔ کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے۔ کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں ہے پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی۔ میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ۔ تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل۔ تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹے نا نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی۔ اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے، میں بھی قبر میں جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 کے 3 والے یا 2 جو بھی ہیں، کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی۔ ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجا نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس نے۔ میں نے کہا تجھے بھی دھواں نکل رہا ہے یار، میں نے میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار۔ پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے میری کرا دو، میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے، پھر وہ لڑکی والے اس نے کرائی ہے۔ تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت مقصورات فی الخیام۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے۔ وجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو، اور عرباً اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں، گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی۔ تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی۔ یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار، کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو، کیا ضرورت ہے یار، ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا۔ کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو،
بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو, نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چورا کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے, ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگاتا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب